شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قائد اعظم کا عزم پاکستان کا ہب تھا۔ قوم کے دلوں میں وہی ایک چراغ تھا جو قوم کا نگہبان تھا۔ ظلمتوں میں گرا جہاں اندھیرے کا راہ تھا، ہر طرف تاریکی تھی، کوئی نہ ساتھ تھا، لیکن جو کھڑا ہوا وہ ایک ہی شخص تھا۔ قائد اعظم کا عزم حق کا سراغ تھا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں چند الفاظ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ قائد اعظم عظیم رہنما اور روشن ستارہ تھے جن کی روشنی برصغیر کے مسلمانوں کو ظلمت کے اندھیرے سے نجات دلا کر آزاد وطن کی راہ دکھا گئی اور آزادی کی نعمت عطا ہوئی۔ جناح کی شخصیت اور ان کی جدوجہد کی داستانیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ سرقد پرکشش، خوش مزاج، خوش لباس اور بارب قانون دان اہل شباب میں ہی میدان سیاست میں اترتا ہے۔ آل انڈیا کانگریس میں اپنا لوہا منواتا ہے۔ جلد ہی ہندوستانی مسلمانوں کا مقدر کا یہ سکندر محسوس کر لیتا ہے کہ صرف انگریز سے نجات ہی نہیں بلکہ ایک جداگانہ خود مختار اسلامی ریاست کا قیام بھی امر لازم ہے۔ اگرچہ اس نظریے کا ایک موجب ہندوؤں کی تنگ نظری اور مسلم اقلیت کے لیے تعصب تھا، آخرکار محمد علی جناح نے اقبال کے خواب کو تعبیر دینے اور مسلمانوں کو جداگانہ حیثیت دینے کے لیے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور تاریخ نے ثابت کیا قائد اعظم محمد علی جناح صرف مسلمانوں کے قائد نہیں، قائد اعظم ثابت ہوئے۔ قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن حکیم میں وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ تاریخ کے گوشوں میں قائد اعظم کے نام امید کی کرن اور رہنمائی کی علامت ہے۔ ہمت اور حکمت کے ساتھ ایسی سرزمین کا راستہ دکھایا جہاں آزادی اور انصاف کا بول بالا ہو۔ کبھی نہ جھکنے والے، کبھی نہ بکنے والے، غیرت مند، ایماندار اور کفایت شعار جناح نے دنیائے عالم کے نقشے پر ریاست مدینہ کے بعد پاکستان کے نام سے پہلی اسلامی ریاست قائم کر دی۔ تیرگی ختم ہوئی، صبح کے آثار ہوئے۔ تیرگی ختم ہوئی، صبح کے آثار ہوئے۔ شہر کے لوگ نئے عزم سے بیدار ہوئے۔ شاخ در شاخ چمکنے لگے خوشبو کے چراغ۔ شاخ در شاخ چمکنے لگے خوشبو کے چراغ۔ عالم حق سے پیدا نئے گلزار ہوئے۔ عالم حق سے پیدا نئے گلزار ہوئے۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ بدعنوانی اور بددیانتی اس ملک کے قریب تک نہ پھٹکے، ہر کوئی تعصب سے پاک رہے، ہر ایک کے حقوق اس کو ملے۔ ہم نے قائد کے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے ملت کے شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ آئیے ان کی یاد کو اپنے عمل سے عزت دے اور ان کے خوابوں کو زندہ جاوید کرے۔ جناح کے فرمان پر عمل کر کے جو ہر سو اپنا ڈنکا بجا دے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے اور قائد کے خواب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نہ جھکا نہ رکا نہ کبھی ڈرا ہر قدم، اس نے کشتیاں جلائیں منزلیں نہیں بنائیں، آج بھی ہر دل میں وہ زندہ داستان ہے۔